عزیز بھائیوں، بار بار قرآن حکیم میں دسیوں بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف، تقوی، للہیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ جو شخص رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بالکل پیٹنٹ بات ہے۔ جو اللہ کی خالصتاً عبادت کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ عبادت خوف لے کر آتی ہے، عبادت تقوی لے کر آتی ہے، روزہ تقوی لے کر آتا ہے، حج تقوی لے کر آتا ہے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ جو عید کے بعد حج کے دنوں میں 11-12 ذی الحجہ منا میں رہے گا اس کے بھی گناہ معاف، اور جو سنت کے مطابق 11، 12 اور 13 تاریخ منا میں رہے گا اس کے بھی سارے گناہ معاف، لیکن سب حاجیوں کے نہیں۔ لمن اتقا، جو وہاں سے اللہ کا خوف لے کر۔ حج بھی تقوی دیتا ہے، نماز بھی تقوی دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ یہ ساری عبادتیں اس لیے تاکہ تمہیں تقوی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کا خوف آتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرو تو اللہ سے بے خوفی اور غیر اللہ سے خوف آتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرے گا تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں، جب غیر اللہ کی کرے گا تو اللہ سے بے خوف ہو گیا۔ اور جو خالص رب کی عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، اور میرے بندو تم شیطان سے نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو، تم میرے جو ہوئے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لاتے اس پہ توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے۔ اس لیے ایک آدمی کہتا ہے ہمارے دربار کی بیری کی مسواک کاٹو تو بازو چھال ہو جاتا ہے، اور دوسرا جا کر اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اس کا کوئی بازو چھال نہیں ہوتا، اور اس کا واقعتاً ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے۔ یہ رب کی عبادت کرتا ہے، یہ اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو عبادت سے خوف آتا ہے، عبادت سے تقوی ملتا ہے۔ اگر ہم ٹھیک طریقے سے رب کی عبادات کریں، میں دیکھتا ہوں کتنے ساتھیوں کی نمازیں کمزور ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں۔ تو جب نماز کا طریقہ درست نہیں ہوگا، ابھی تو میں نے سنی نہیں، سنوں گا تو اور چیزیں نکلیں گی۔ اپنی نمازیں درست کرو، اپنی نیتیں درست کرو، اپنا اخلاص اچھا کرو۔ جب خالص اللہ کے لیے عبادت ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی رو رو کر داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، نیچے مٹی بھیگ جاتی ہے، رو رو کر وفی صدرہ عزیز، ان کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو۔ ایک دفعہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ آیت
ان تعذبهم فانهم عبادک، بار بار تکرار کر رہے ہیں، ایک دفعہ کسی اور صحابی سے سن رہے ہیں بار بار، اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی برسات آ رہی ہے، روتے ہیں۔ جتنا قدر وہ رب کو جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے، جس قدر انسان رب کو زیادہ جانتا ہے اسی قدر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بہت روتے تھے۔ بڑے بڑے جابر اور اولو العزم قسم کے لوگ بھی رب کے سامنے آ کر بہت رویا کرتے تھے۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں سرحدوں پر مجاہد کی آنکھ پہرا دیتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دیتی ہے۔ تراویح میں دیکھا دیکھی رونا، وہ رو رہا تو میں بھی رو جاؤں، یہ بھی ایک نعمت ہے، مگر یہ اس طرح کی نعمت نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اس کا بھی ایکسپیریمنٹ کر لینا، کبھی اس کو بھی کبھی چیک کر لینا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کرے، اس میں ہر بھائی ٹارگٹ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اکیلا بیٹھنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور نتیجے میں آنسو لے کر اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال اپنے سائے میں رکھے گا، ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، اور یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ان دو ننھے ننھے آنسو، ان کی قیمت کوئی ہیرے اور جواہرات بھی نہیں دے سکتے، یہ اتنے قیمتی ہیں۔ اکیلا بیٹھا، اپنی لسٹ نکالی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی عظمت اور اس کی نگرانی کا تصور کیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا میں نے سابقہ قوموں کو بھی کہا تھا، تمہیں بھی کہتا ہوں ڈر جاؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ استاد کے خوف سے کلاس روم میں طالب علموں کی اصلاح ہو جاتی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے، شور بند کر دیتے، اور رب ذوالجلال کے خوف سے ساری کائنات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام درست کر دیں گے، کوئی کام ٹیڑھا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف یہ وہاں کام کرتا ہے جہاں پہ دنیا کی ساری قوتیں، طاقتیں، ایجنسیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مسجد کے واش روم میں آپ کی مہنگی گھڑی یا موبائل رہ گیا ہے، اب 2-3 دن بعد آپ کو گھڑی یاد آئی ہے، کس پر بلیم کرو گے؟ کس پہ شک کرو گے؟ وہاں 1000 لوگ آتے ہیں، 1000 جاتے ہیں، کس پر ایف آئی آر درج کراؤ گے؟ آپ کسی سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے سربراہ بھی ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ کیسے تلاش کرو گے؟ پتہ نہیں کون کون آیا اور کون کون چلا گیا، لیکن اگر اس اٹھا کر لے جانے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ آپ کی گھڑی واپس آ جائے گی۔ آپ 1000 نگران کھڑے کر لو، کیمرے لگا لو، سی سی ٹی وی لگا لو، حرام پائی بند نہیں ہوتی، لیکن اگر ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے
سب سیدھے ہو جاتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا تم ہم سے ڈرنے لگ جاؤ، ہم تمہارے سارے کام سیدھے کر دیں. یا اللہ اب تک کے کام تو سیدھے ہو گئے، آئندہ تو سیدھے ہو جائیں گے، لیکن جو پچھلے پاپ کر بیٹھے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم وہ بھی معاف کر دیں گے. یعنی اللہ کا خوف وہ ہے جو آپ کا ماضی بھی ٹھیک کر دیتا ہے، آپ کا حال بھی درست کر دیتا ہے، آپ کا مستقبل بھی ٹھیک کر دیتا ہے.